وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد میں ہوں یا نہیں؟ میرے بھائی یہ تو آپ نے بتانا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ آدم کی اولاد میں سے ہیں تو آپ کہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ اگر کہوں کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ اس اولاد میں سے نہیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے میرے بھائی کہ آپ وضاحت کریں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آدم کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ محترم بھٹی صاحب، میں نے یہ قرآن کریم کی آیات بھی لگائی اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لگا دیا ہے۔ یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی میری ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، بات کو آگے چلائیں، کیونکہ آپ میری باتوں کو بار بار وہ کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ قرآن کریم کی سے ہی تصویر لی اور آپ کو ڈال رہا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات بھی اور اس کا ترجمہ بھی۔ یہ جو آیات ہے یہ ترجمہ ہے، یہ قرآن کا ہے اور اس پر میں قائم ہوں۔ آگے چلیں بات کو۔ میں نے بھائی آپ سے ایک تو اس میں سے یہ سوال کیا تھا کہ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، تو اس لیے آپ نے اس وقت کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری آڈیو سے آپ کو ایسے محسوس ہوا ہو، تو ابھی آپ نے ترجمہ بھی لگا دیا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ تو سوال پھر میرا وہاں پر ہی یہی ہے کہ وہ کن نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کو ختم کرنے والے ہیں یا بعد کے ختم کرنے والے ہیں؟ اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو بنی آدم کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ نے اس پر بھی ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دونوں جواب ہیں، سوال ہے میرے، اس کا جواب دے دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، الحمدللہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو عبارت میں نے لکھ کے لگا دی کہ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، میرے عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے، بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پہلے تھے اس لیے یہ پہلے والے ہیں، بعد میں نہ ہے کوئی، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر تو نبوت ختم، اس لیے بعد میں تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو یہی میرا آپ کے سوالوں کا جواب ہے۔ اب اس کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ جی قادر صاحب، تو آپ نے کہا کہ بالکل میں بنی آدم کی اولاد میں سے ہوں، پھر تو میرے بھائی مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو تم پر میری آیات مطلب کہ جو میرا نازل کردہ کلام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اگر وہ تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہوا ہے ختم نبوت کا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ آپ اس آیت مبارکہ کو منسوخ سمجھتے ہیں؟ یہاں تو نبوت جاری کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ نبوت ختم کرنے والے ہیں آپ سے آنے سے پہلے کو۔
پھر میرے پیارے بھائی آپ نے کہا کہ وہ ختم کرنے والے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی آئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ نبی پہلے تھے اس لیے پہلوں کو ختم کیا، اس پر میرا ایمان ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ سنیں دوبارہ آڈیو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء جو آئے ان کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض ختم کر دیا، اور بعد میں تو کوئی آ نہیں سکتا، مطلب دجال آتے رہیں گے۔ اس پر تو میرے پیارے بھائی میں پھر یہی کہوں گا کہ اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بھٹی صاحب، جو آیات کریمہ آپ نے لگائی ہے، میں اس آیات کریمہ کو مانتا ہوں، یہ قرآن کریم کی آیات ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ تو میرے دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے، کیونکہ نبی تو میرے آقا سے پہلے آتے رہے نا، تو نبوت بھی اللہ نے ختم کی ہے، یہ کلام بھی اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی جتنے بھی آئے ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، کسی ایک سچے نبی کا انکار نہیں۔ میرے نزدیک، میرے عقیدہ، میرا ایمان کہ کسی ایک بھی سچے نبی کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن سچے کی نبوت کا سلسلہ جو اللہ نے شروع کیا حضرت آدم سے اور جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم کر دیا، سلسلہ بھی اللہ نے شروع کیا، ختم بھی اللہ نے کیا، ٹھیک ہے نا؟ نہ کسی نے یہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا، نہ کسی نے ختم کیا، کیونکہ یہ اللہ تو قادر ہے نا ہر چیز پر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے سلسلہ شروع کیا حضرت آدم سے نبوت کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام کر دیا۔ تو اس میں آپ اور میں اس پہ تو کوئی جڑا نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قادر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بھی دھوکہ دیا ہے امت کو۔ ایک طرف آپ نے خدا تعالیٰ پر یہ الزام لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بند کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے نزدیک، آپ کے مطابق، جو آپ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے الزام لگا دیا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ میری جو سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اپنی جو سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس میں بھی تبدیلی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ پہلے تو رسول بھیجتا تھا مگر اب نہیں بھیجتا، پہلے رسول بھیجتا تھا مگر اب رسول نہیں آ سکتے، اب صرف دجال کذاب آئیں گے۔ یہ ہے آپ کا عقیدہ۔ نعوذ باللہ، آپ تو اللہ اور رسول کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ دیکھیں قادر صاحب، موضوع کو چینج نہ کریں، ابھی ہمارا موضوع ہے موضوع ختم نبوت۔ تو میں تو آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اور حکم ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بشارت دے رہا ہے کہ رسول آئیں گے اور آتے رہیں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ نبوت بند ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دیا ہے آپ کے عقیدہ کے مطابق۔ تو پھر یہی سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہلے سنت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی بھیجتا رہا، رسول بھیجتا رہا،
تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت جو ہے وہ تبدیل کر لی ہے. آپ کے نزدیک کر لی ہوگی مگر ہمارے نزدیک نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. تو میرے پیارے بھائی، یہ آپ نے عقیدہ کہاں سے لیا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے قرآن سے نہیں بنایا، یہ آپ نے من گھڑت عقیدہ بنایا ہے. اللہ اور رسول پر بھی آپ لوگوں نے بہتان لگایا ہے. محترم بھٹی صاحب، اب آپ جدھر بھی رخ لے جائیں، کیونکہ آپ نے اپنے بڑوں کے سنتوں پہ عمل کرنا ہے، آپ جو مرضی بناتے رہیں، لیکن ہمیں قرآن کریم پر یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ اس جہان کا مالک ہے، اس نے اس پیدا کیا ہے اور اس نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا. آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. تو اب مجھے آپ اس بات پر آئیں کہ قرآن کریم سے اب مرزا غلام قادیانی کو ان کے کسی ایک دعوے کے مطابق مجھے قرآن سے ان کا دعویٰ کوئی پیش کریں کہ ہمارے مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب آ جائیں آپ بھی. چلو، میں نے تو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھ دی، آپ اس کو جہاں لے جائیں، جس تشریح میں لے جائیں، اس کا جو مفہوم نکالیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ کی ضد تھی، میں نے وہ آپ کی ضد کو توڑ دیا. اب آ جائے میری بات پر کہ قرآن کریم سے کسی ایک آیات سے آپ مرزا غلام قادیانی کا کوئی ایک دعویٰ مجھے دکھائیں جو قرآن سے ہو. کوئی ایک آیات یا کوئی ایک آیات میں مرزا کا تذکرہ بھی ہو. دیکھیں قادر صاحب، موضوع کو چینج نہ کریں. ابھی ہمارا موضوع ہے موضوع ختم نبوت. تو میں تو آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اور حکم ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھر کر دیتا ہوں. پہلے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جی قرآن سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیطان بھاگتا ہے. تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون احمدی ہے جو اس قرآن کے مطابق مرزا کو لے آتا ہے. جو آیات میں نے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں واضح ذکر میرے پیارے پیغمبر کا ہے، اس طرح کوئی قرآن کریم کی ایک آیات قرآن کریم کی کوئی ایک آیات جس کے اندر مرزا کا واضح ذکر ہو اور اس کے کسی دعوے کا ذکر ہو، وہ پیش کریں. اب اور باتیں نہیں، کیونکہ میں آپ کی ضد کو ختم کر چکا ہوں. اب اس سوال کے جواب میں قرآن کی آیات لے کے آئیں بس. دیکھیں قادر صاحب، جیسے ہی میں نے آپ سے قرآن پاک سے دلیل مانگی اور قرآن پاک سے بات شروع کی تو آپ صیغہ واحد استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے آپ مرزا صاحب کہہ رہے تھے، تو اب آپ مرزے اور مرزا کا لفظ دوبارہ استعمال نہ کیجیے گا، یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. میرے بھائی، بار بار قرآن کریم کی آیات جو آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے تو اس کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے یہ قرآن کریم کی آیات ہے، میرا اس پہ یقین ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. جو آپ بار بار قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے ہیں اس کو تو میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں. لیکن میں نے بھی قرآن کریم کی آیات پیش کی کیونکہ آپ کی ضد تھی کہ کوئی آیات لے کے آؤ. اب اس پر آپ نے جو باتیں کی وہ آپ کے نظریہ ہوگا، آپ اپنے نظریے کے مطابق جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا.
बस क्योंकि हमारा मौजू नहीं था। कहाँ देखें ग्रुप में तय हुआ कि आप से मैंने मौजू तय किया कि हम इस पे बात करेंगे। ये तो बातों बातों में आपने जिद कर दी, मैंने कुरान करीम की आयत पेश कर दी है। अब क्योंकि ये सवाल था कि बात बाद में होगी, कई मर्तबा लिखा गया जी ये कुरान से भाग जाते हैं, कुरान से भाग जाते हैं, उस वजह से मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पेश की। ये हमारा मौजू तय नहीं हुआ आपके साथ। अब आप उसी तरह बहुतानों के साथ ये लगा दें जी तय हुआ था, तो ग्रुप के अंदर रिकॉर्ड में मौजूद है, कहीं तय नहीं हुआ। बातों के अंदर आपने सवाल कर डाला, मैंने आपको जवाब दिया। अब मेरे सवाल पे आ जाएं। देखें कादिर साहिब के वसीम साहिब ने जो आपको कहा था कि आप कुरान से बात नहीं कर सकते और कुरान से आप ऐसे भागते हैं जैसे शैतान भागता है, तो मेरे भाई ये बात आपने दुरुस्त कर दी है और आपने ये साबित कर दिया है कि वसीम साहिब ने दुरुस्त कहा। उसकी वजह यह है कि जैसे ही मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक आपके सामने लगाई है तो आप मिर्ज़ा साहब कहने की बजाय मिर्ज़ा कहने शुरू कर दिया आपने, क्योंकि आपके पास दलील नहीं है। तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ज़बान है वो बढ़ती चली जाएगी, आगे और गुस्ताखी करेगी, फिर आपको मजबूरन ग्रुप से निकाला जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला गया। तो दूसरी बात यह है कि आपका ये सिर्फ दावा है कि मेरा ईमान है, और फिर आपने इस बात को तस्लीम किया है कि आप बनी आदम की औलाद में से हैं। तो अल्लाह ताला का तो ये हुक्म है कि ऐ बनी आदम कि जब तक तुम्हारे पास रसूल आते रहें तो तुमने ईमान लेकर आना है जो मेरी आयत पढ़कर सुनाते हो आपको। तो अभी आप मुकर गए हैं, जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने पेश की है उस पर आपने कोई कलाम नहीं किया। तो जब आपने ये दावा किया 1 मिनट की 8 सेकंड की ऑडियो मैंने आपके सामने लगाई है, इसको साबित करने का कहा, तो जब मैंने कुरान पाक से आपके साथ बात करना शुरू की है तो आप सीगा वाहिद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के बारे में। पहले आप मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम कह रहे थे, मिर्ज़ा साहब कह रहे थे। तो मेरे भाई पहले अपना अकीदा साबित करें, और मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार पर तो बात उस वक़्त आपके साथ की जा सकती है जब आप ये तस्लीम करें कि हाँ नबी आ सकता है, फिर तो देखा जा सकता है। तो जब आपका अकीदा ये हो कि नबी आ ही कोई नहीं सकता, आप लोग तो ये भी कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर खुद तशरीफ़ ला कर कह दें कि मिर्ज़ा साहब सच्चे नबी हैं तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर जब तक आपके नज़दीक नबूवत जारी है, कुरान के खिलाफ अकीदा है, तो फिर मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की सीरत पर आपके साथ बात कैसे हो सकती है? या तो पहले आप ख़त्म नबूवत का अकीदा साबित कर दें, या इस बात को आप तस्लीम कर लें कि हाँ नबूवत जारी है, नबी आ सकता है, फिर मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को भी परख लेंगे, मियार कुरान पाक बना लेंगे। वाह भट्टी साहब वाह, मैं मिर्ज़ा साहब कहूँ तो तब भी आपको बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं मिर्ज़ा कहूँ तो तब भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहाँ जाऊँ? मैं मिर्ज़ा साहब, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ग्रुप है तो इसलिए मैं आपके सामने तहजीब से उनकी बात, उनका नाम लूँ। तो साहब लेता हूँ तब भी आपको बर्दाश्त नहीं, साहब काट दूँ तब भी बर्दाश्त नहीं। चलो आपके जो भी दावे हैं वसीम ने किए, भट्टी साहब ने किए, या जो जिसने भी किए, तो आप इन दावों को छोड़कर आप ही साबित करें ना कुरान करीम से मिर्ज़ा साहब की किसी दावे को। कुरान की कोई आयत तो ले आए। चलो मैं एक आयत तो ले आया हूँ आपकी जिद को ख़त्म करने के लिए, तो आप भी मेरी जिद ख़त्म करने के लिए कोई एक आयत ले आए। देखें कादिर साहिब, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो मेहमान को भी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर जब मेहमान किसी घर जाता है तो जाकर जूता या थप्पड़ मारना शुरू कर दे उनके घर में जाकर। तो आप हमारे इस ग्रुप में आए हैं, आप सीगा वाहिद इस्तेमाल करेंगे मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के बारे में, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जब तक आप सीगा वाहिद इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको ग्रुप से कोई नहीं निकालेगा। आप इज्जत और एहतराम से बात करें, आप चाहे जितना मर्जी बात करते चले जाएं, आपको ग्रुप से कोई नहीं निकालेगा।
دوسری بات، انشاءاللہ میں گروپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ آپ مجھے گروپ سے نکال دیں، کیونکہ میں جس نیت سے اس گروپ میں آیا ہوں کہ شاید کوئی اس گروپ کے اندر احمدی جس کو میری کسی بات سمجھ آئے وہ رائے ہدایت میں آ جائے، کیونکہ ہماری تو دعا ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے کہ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر احمدی لوگ ہیں ہم ان کو دین اور اسلام کی دعوت دیں اور انہیں قبول اسلام کرائیں، سچے نبی کے سچے امتی بنائیں۔ تو اس میں الحمدللہ مجھے آج آئے ہوئے 7-8 دن ہو گئے ہیں، تو 1-2 گروپ کے افراد جو میرے جو ہے وہ نمبر پہ رابطے میں ہیں، ہم ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور مجھے یقین ہے کہ اس فتح اسلام کی ہوتی ہے، باطل جو ہے وہ ہر جگہ پر ناکام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ایسی کوئی بات گروپ پہ نہیں کروں گا جو آپ کے جذبات کو ٹھیس دے اور آپ مجھے گروپ سے نکالیں۔ دیکھیں قادر صاحب، آپ کے پرسنل میں کون رابطے میں ہے وہ مجھے نہیں بتائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں توہین نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گروپ سے نہیں نکالے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور دوسری بات، جو موضوع چل رہا ہے ختم نبوت کے بارے میں، اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل والی، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس پر آپ کہتے تو ہیں کہ میرا دعویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بشارت دے رہا ہے کہ جب بھی رسول آئیں تمہارے پاس جو میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو آپ لوگوں نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس پر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو بشارت دے رہا ہے کہ نبی آتے رہیں گے، نبوت جاری ہے۔ تو وہ عقیدہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے من گھڑت کہ نبوت ختم ہوگی، وہ عقیدہ کہاں گیا آپ کا؟ بھٹی صاحب یہ تو بتائیں کہ میں نے کون سی بات کر دی ہے گروپ کے اندر، آپ جو اب اس بحث کو لے آئے، اور آپ نے یہ لکھ کے بھی لگا دیا کہ موضوع سے کون فرار ہو رہا ہے۔ کیوں آپ یہ ایسا کام کرتے ہیں؟ موضوع بنا کہاں ہے؟ کہاں آپ کے ساتھ میری شرائط طے ہوئی تھی کہ ہم اس پہ بات کریں گے؟ گروپ میں دکھائیں مجھے۔ یہ تو باتوں باتوں میں آپ کا سوال آیا، آپ ضد پہ اڑ گئے، دیکھو جی قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اس گروپ کے اندر بھی جو لوگ ہیں جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے، وہ آپ کی میری سب کی باتیں سن کر دیکھ رہے ہیں کہ کون بھاگنا چاہتا ہے اور کون بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیات پیش کریں، تو میں نے اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب میں یہی سوال آپ سے دہراتا رہوں گا کہ آپ بھی اپنے عقائد کے مطابق جو مرزا صاحب کے جو دعوے آپ مانتے ہیں، کیونکہ ان کے تقریباً سینکڑوں دعوے ہیں، تو جو دعوے آپ مانتے ہیں ان میں سے کسی ایک دعوے کو قرآن کی آیات میں لے آئے، ثابت کریں، قرآن کی آیات پیش کریں جیسے میں نے پیش کی، جس میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور واضح ہے۔ اسی طرح یہ نہ ہو کہ جیسے وہ اپنے مرزا صاحب کا وہ دعویٰ کہ مکے میں یا مدینے میں موت آئے گی، تو اس کی تشریح کے اندر آپ موت کا ذکر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی ایک آیات پیش کریں۔ لگتا ہے کہ آپ مصروف نہیں ہیں، کوئی کام دھندہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو آیت پیش کی میرا اس پر ایمان ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان صرف ایک آیت مبارکہ پر ہے کہ وہ والی کے ما کان محمد ابا احد، مطلب کہ اس آیت پر آپ کا ایمان ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یا بنی آدم اما یأتینکم، تو اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، آپ صرف ایک آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں کی بات ہوتی ہے، ایک کا سوال آئے، جب دوسرا اس کے سوال کو پورا کرے تو پھر اس کے سوال کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال، آپ کی ضد قرآن کی آیات تھی، وہ میں نے پیش کر دی، آپ نے جو پیش کی اس کو بھی میں نے تسلیم کیا، یہ نہیں کہ میں نے اس کا انکار کیا ہے، میں نے اس کو تسلیم کیا ہے، وہ قرآن کریم کی آیات ہے، میرا اس پہ ایمان ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن اب میرا سوال ہے جو وہ کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں قرآن کی آیات لے کر آئیں، کیونکہ میں اس لیے بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو آیات آپ نے پیش کی تو اس میں بھی رسولوں کا ذکر ہے کہ جو رسول آپ پر قرآن کی آیاتیں لے کر آئے، تو اب تو پہلے تو پھر آپ مرزا صاحب کو بھی ان میں شامل کریں نا، پھر بات آگے چلے گی۔ جی قادر صاحب، تو آپ نے کہا کہ میں اس آیت پر ایمان رکھتا ہوں اور میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، کہ آپ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ نبوت جاری ہے، نبوت بند نہیں ہے، یہ آپ نے قبول کر لیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اس آیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو اگر تو آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ نبوت بند نہیں، نبوت جاری ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لے آیا ہوں، تو پھر آ جائے مرزا صاحب علیہ السلام کی سیرت و کردار پر بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں بھٹی صاحب اب آپ کو سننا بھی یعنی سنتے بھی پورا نہیں ہے آپ میری یعنی آواز کو۔ میں نے کہا ہے کہ میں اس آیات کو بھی تسلیم کرتا ہوں، وہ قرآن کریم کی آیات ہے، اب اس آیات کے مطابق تم مرزا صاحب کو تو لے آؤ نا کہ بھی یہ بھی اسی آیات میں شامل ہوتے ہیں، اس کی ایک آیات قرآن کریم کی لے آؤ کہ ہمارے جو مرزا صاحب ہیں وہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، تو قرآن کی آیات لے آؤ، جیسے آپ نے ماشاءاللہ یہ آیات لے آئے، اسی طرح اب یہ آیات بھی لے آؤ۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ شاید ایک آیات پہ ہمارا ایمان ہے، نہیں الحمدللہ الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پر الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں۔ جو قرآن کریم کی ایک آیات تو دور، ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی انکار کر دے تو ہم اسے بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جی قادر صاحب، کیونکہ آپ کی آڈیو پہ آڈیو آتی ہے، اس لیے جب میں آپ کی ایک آڈیو سنتا ہوں تو آپ کا جواب دیتا ہوں۔ مطلب یہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ رسول آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی اس آیت کے بارے میں لے آئیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ نبوت کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، نبی کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، یہ آپ بتا دیں مجھے۔ واہ بھٹی صاحب واہ، کیا خوب ہے آپ کا کہنا۔ قرآن کریم کی آیات آپ نے پیش کی، میں نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، میرا اس پر ایمان ہے، تو اب آپ آئیں اس آیات کے مطابق مرزا صاحب کی بھی کوئی آیات لے آئے نا، تاکہ وہ پتہ چلے کہ بھی وہ نبی، ان کی نبوت یا جو بھی آپ ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے، ان عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدے کی آیات لے آئے جو آپ کے مرزا صاحب کا ان میں ذکر ہو۔ محترم بھٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یعنی فیصلہ بھی خود کرتے ہیں، یعنی سوال بھی آپ کا اور فیصلہ بھی آپ اس کا کر کے سنا دیتے ہیں۔ چلو جس طرح بھی کریں آپ کرتے رہیں، میں ہر آپ کی بات کو تسلیم کرتا آ رہا ہوں، مگر اب سوال یہ ہے کہ اس جو آیات کریمہ آپ نے بھیجی ہے، اس آیات کریمہ کے اندر آپ اپنے مرزا صاحب کو لے آئے
وہ بھی قرآن کریم کی آیات سے۔ اب یہ اور سوال چھوڑ دیں، مہربانی آپ کی، آپ نے بہت ٹائم دیا، لیکن اب ایک آیات پہلے لے کے آئیں قرآن کریم کی، جس کے اندر آپ کا مرزا صاحب کا کوئی بھی دعویٰ، یعنی ایک نہیں جتنے بھی دعوے ہیں، کسی ایک دعوے کی دلیل آپ قرآن کریم سے لے آئیں جس میں واضح ذکر مرزا صاحب کا ہو۔ بس یہ آیات پیش کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ قادر صاحب، آپ میری بات نہیں مان رہے، آپ قرآن پاک کی بات کو مانیں گے، مجھے خوشی ہوگی، میری بات کو نہ مانیں۔ آپ نے یہ جو تسلیم کیا ہے کہ ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول آنے کی خوشخبری دی ہے، اس کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ میری بات کو آپ بے شک رد کر دیں، مگر قرآن پاک کی اگر بات کو آپ نے تسلیم کیا ہے، دل سے کیا ہے، تو مجھے خوشی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی اس آیت کے تحت دیکھ لیتے ہیں، تو بالکل میں حاضر ہوں۔ معیار آپ بتا دیں کہ نبوت، نبی جو آتا ہے اس کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، تو پھر فیصلہ کر لیتے ہیں قرآن سے۔ معیار آپ بتا دیں کہ سچے نبی کا یہ معیار ہوتا ہے، تو معیار وہ بتائیں جو جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، جس معیار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس معیار کو بتا دیں تو پرکھ لیتے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی۔ محترم بھٹی صاحب، ایک آپ نے نیا سوال کر دیا، میں اس کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ قرآن کریم کی کوئی آیات مرزا صاحب کے حوالے سے نہیں لائیں گے جس میں مرزا کا واضح ذکر ہو، مرزا صاحب کا واضح ذکر ہو، کیونکہ اگر پھر ہم اس پہ پہنچ گئے جو آپ نے سوال کیا، یہ پھر لمبے ہوتے جائیں گی گفتگو۔ تو پہلے بھی آپ نے میری کافی گفتگو کو جو ہے اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کو اس رخ پہ آنے کی کوشش، لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اب پلیز میں آپ کے کسی سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے قرآن کریم کی کوئی آیات پیش نہیں کریں گے جس میں مرزا صاحب کا واضح ذکر ہو۔ آپ جو سوال کرتے رہیں گے میں اس کا جواب یہی دیتا رہوں گا کہ پہلے قرآن کریم کی آیات لے کر آؤ۔ دیکھیں قادر صاحب کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک آیت مبارکہ دکھائیں جس میں مرزا صاحب کا نام ذکر موجود ہو، تو میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہی معیار آپ نے بنانا ہے تو پھر تو 1,24,000 پیغمبر نبی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو کیا جن کا نام قرآن پاک میں ہے ان کے علاوہ جن کا ذکر نہیں ملتا قرآن پاک میں، کیا نعوذ باللہ آپ ان کو جھوٹا مانتے ہیں؟ یا یہ شرط ہے کہ قرآن پاک کے اندر جن کا نام لکھا ہوا ہے وہی سچے ہیں، اور جن کا نام نہیں لکھا ہوا ان کو اوپر آپ نے ایمان نہیں لے کر آنا؟ دیکھیں کہ بات اس پر کی جاتی ہے جو جس کا کسی کا دعویٰ ہو۔ جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے یا ان کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کی دلیل مجھ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور محترم بھٹی صاحب، جو معیار کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر دی نا تو یقیناً آپ مجھے گروپ سے نکال دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں گروپ سے نکل جاؤں، ٹھیک ہے، میں گروپ میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ مجھے مقصد ملے گا، کیونکہ میں رب سے دعا ہر وقت کرتا ہوں، ہر نماز کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب بھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو احمدی لوگ ہیں جن کو جو مرزا صاحب کے پیروکار ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول۔ تو میں اس مقصد کے لیے اس گروپ میں شامل ہوا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لیے آپ جو معیار کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے یا تو کھل کے اجازت دے دیں کہ بھئی آپ بات کریں، لیکن میں بات جو ہے وہ اگر اجازت دے دیں گے تو تمیز کے لہجے میں، یعنی گستاخی میں نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کے مرزا صاحب کی کہیں گستاخی نہیں کروں گا، لیکن جب کوئی باتیں ایسے آ جائیں گی
تو پھر آپ اس کو گستاخی بنا لیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے، یا تو مجھے کھل کے اجازت دیں، پھر میں آپ کو معیار بتاتا ہوں۔ دیکھیں محترم، ادھر ادھر کی فضول گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں۔ میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو نبوت کا معیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو کچھ بتایا ہوگا کہ یہ اس قسم کا نبی آئے گا تو وہ سچا ہوگا، اگر اس قسم کا ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ یا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو اس وقت ان کے سامنے کچھ نہ کچھ تو معیار رکھا ہوگا، مجھے وہ معیار بتا دیں، پھر اسی کے بارے میں پرکھ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے معیار تو قرآن پاک ہے نا، تو قرآن پاک سے ہم پرکھ لیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ جو کہی، میں نے تو اس میں کوئی اپنا دعویٰ نہیں دائر کیا، اپنا عقیدہ بیان کیا۔ آپ نے میرا عقیدہ پوچھا، الحمدللہ میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، آپ بھی اپنا عقیدہ بیان کریں۔ ابھی تک آپ نے اپنا عقیدہ تو نہیں ظاہر کیا کہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ جی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مرزا صاحب کا حسب و نسب یا ان کا نام قرآن کریم میں ہے، تو پھر یہ آیات آپ نے کیوں پیش کی؟ جو آیات آپ نے بھیجی ہے، اس آیات کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر اس کی وضاحت کر دیں۔ لگتا ہے کہ آپ سمجھنے سے قاصر ہیں میرے بھائی، نام تو آپ کا قادر ہے مگر آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ موضوع ختم نبوت چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ نبی نہیں آ سکتے، تو میں نے جب یہ آیت مبارکہ پیش کی تو آپ نے کہا کہ ہاں بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں رسول کے آنے کا ذکر ہے، تو آپ نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ذکر ہے کہ رسول آ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کو پھر اس کے بارے میں لے کر آئیں، تو یہ تو میں نے نہیں کہا کہ اس میں مرزا صاحب علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے تو آپ کو اس لیے پیش کی کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو رد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بشارت دیتا ہے کہ رسول آئیں گے، آتے رہیں گے، تو آپ نے یہ جو نبوت کا ختم نبوت کا من گھڑت عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کو رد کیا ہے میں نے قرآن پاک سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں مزید مرزا صاحب علیہ السلام کی سیرت و کردار پر، ان کے دعوی نبوت کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے قرآن پاک سے ایک آیت پیش کر دیں کہ ہاں بھئی یہ سچے نبی کو پرکھنے کا معیار ہے، تو پھر آگے بات ہوگی۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر فضول ٹیگ نہ کریں، نہ اپنی انرجی ضائع کریں نہ میری انرجی ضائع کریں۔ شکریہ۔ محترم بھٹی صاحب، بڑی عجیب بات ہے، آپ کے عقل پر آپ کو داد دینی پڑے گی۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ ختم نبوت پر ایک آیات پیش کریں، تو میں نے پیش کر دی، پھر آپ قرآن کریم کی یہ آیات لے آئے، میں نے کہا جی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائے نا کہ آپ جو یہ آیات لے آئے ہیں، میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، تو پھر کیا ہے؟ جب نبی کوئی نہیں آیا، رسول نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے تو اعلان قرآن کریم، جو میں نے آیات پیش کی وہ تو قرآن کریم کی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو قرآن سے رد کر دیا، معاذ اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کہ آپ قرآن کریم کی آیات لے کر آئے، میں اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے جو عقیدہ آپ کا ہے، تو ابھی تک کوئی رسول تو نہیں اللہ نے بھیجا، میرے پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور جو میں نے آیت پیش کی یا بنی آدم والی، وہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ اور پھر میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت کو رد کیا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، میں نے تو اس کو قرآن پاک کی آیت سے رد کر دیا ہے۔ یا تو پھر میری وہ آڈیو لگائیں جس میں میں نے کہا کہ نعوذ باللہ میں نے قرآن پاک کی آیت کو رد کیا ہے، میں نے تو آپ کا عقیدہ رد کیا ہے قرآن پاک کی آیت سے، اور وہ اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے۔ اگر آپ کو رسول نبی ملا ہے تو اس کا نام بتائیں۔ اس لیے کہ
کہ آپ نے یہ آیات جو پیش کی تو اس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ نبی آ رہے ہیں، نبیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. تو ہمیں 1400 سال ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، ابھی تک تو اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں آیا. تو جو آیات میں نے پیش کی اس کے مطابق تو وہ آج تک کوئی نبی نہیں آیا. جو آیات آپ لے کے آئے اس میں رسولوں کا ذکر ہے، تو مجھے بتائیں کون سا رسول آیا ہے آپ کے بعد، کون سا نبی آیا ہے، اس کا نام بتائیں. دیکھیں، میرا دعویٰ تو نہیں ہے کہ میں نے کہا ہو کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے یا ان کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے. اگر تو یہ بات ایسی میں نے کی ہے تو پھر میری آڈیو مجھے سینڈ کریں. تو پھر دوسری طرف آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور مانتے ہیں مسلمان کہ 1,24,000 نبی انبیاء پیغمبر رسول آئے، تو کیا آپ مجھے سب انبیاء کے نام قرآن پاک سے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. تو پھر آپ وہی اصول وہ مجھ پر کیسے لگا سکتے ہیں جس اصول کو آپ پورا نہیں کر سکتے؟ اور نہ ہی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور یہ جو رسول آنے کی پیش گوئی ہے یا دعویٰ ہے، یہ قرآن پاک کر رہا ہے کہ رسول آ سکتا ہے، اور جو ایمان لائیں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. محترم بھٹی صاحب، چلو ہم اس بات کو، اس بحث کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ میں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی جو آیات پڑھی، اس میں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا. آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہے یا نہیں. دوسری بات کہ آپ نے جو آیات کریمہ تلاوت کی، میں پہلے بھی اقرار کر چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی آیات ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک پھر یہ رسول نبی کیوں نہیں آئے، اس کا جواب دے دیں. قادر صاحب، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور قرآن پاک کی زیر زبر ہر چیز شد مد پر میرا ایمان ہے. اور میں تو قرآن پاک کی ہر آیت کو اپنی نظر میں رکھتا ہوں اور سب کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں. تو آپ ایک ہی آیت پر اڑ جاتے ہیں اور اس سے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور جو آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رسول آنے کی بشارت دے رہا ہے، نبوت جاری کی بشارت ہے. تو پھر یہ جو آپ استدلال کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ نے اوپر تسلیم کیا ہے کہ آپ اس آیت کو مانتے ہیں، اور آپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اس آیت میں رسول آنے کا ذکر ہے. تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب تک رسول کیوں نہیں آئے؟ تو محترم مرزا صاحب علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مہدی بھی ہیں. تو آپ وہ آئے مگر آپ نے انکار کر دیا. اب میں مثال دوں گا تو پھر آپ کو بری لگے گی، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور یہود و نصارہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا. تو ٹھیک آپ بھی اسی طرح انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں. تو نبی رسول تو آیا مگر آپ نے انکار کر دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی، تو انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ قادر صاحب مان گئے ہیں کہ رسول آ سکتا ہے، نبی اور رسول آ سکتا ہے. جب ان کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کی کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول والی، تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں اس میں رسول آنے کا ذکر ہے، تو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو پھر انشاءاللہ میں جلد آپ کے سامنے دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، جس پر اب بحث یہ جاری ہوئی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی اور رسول ہیں یا نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ میں جلد آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔